جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1985 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا ہے۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جبکہ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ آگے چل کر سن 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1917 میں انگریزی جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک اس شہر میں یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ معزز دوستو، آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلائیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی علاقوں میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سے سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔
جی تو پیارے دوستوں، یروشلم کی تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔